ملکوت کیا ہے؟ جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ملک کی جتنی چیزیں ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ ملکوت ہے۔ اب یہ ملکوت کیا ہے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ملکوت وہ چیز ہے کہ جس کو عام انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، جس کی آواز سن نہ سکے، جس کا ٹیسٹ اور مزہ چکھ نہ سکے، جس کو اپنے بدن پر فیل نہ کر سکے، محسوس نہ کر سکے، جہاں اپنے قدموں سے وہ جا نہ سکتا ہو، ایسی جگہیں اور ایسا عالم جو ہوتا ہے یہ عالم ملکوت کہلاتا ہے۔ اب عالم ملکوت جو ہے یہ ملک والوں سے ادرشیہ ہے، انویزیبل ہے، ہمارے لیے وہ دکھتا نہیں ہے۔ اب یہ انویزیبل ہے اور ادرشیہ ہے تو اس کی مثال کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہے کیا۔ ہم انسانوں کا جو جسم ہے، آپ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، ہمیں بھی دیکھ سکتے ہیں، حافظ صاحب کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سارے حضرات سٹیج پر بیٹھے ہیں یہ سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، باڈی، یہ سب کیا ہے؟ ملک ہے، کیونکہ آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں، معانقہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آواز سن سکتے ہیں، یہ سب ملک ہے آپس میں۔ لیکن ہمارے ہی اندر ایک ایسی چیز رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، ایسی چیز ہمارے اندر ہے بدن کے اندر کہ جس کی وجہ سے ہم سنتے ہیں، ہم حرکت کرتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں، بلکہ ہم زندہ ہیں۔ ہم زندہ کس کی وجہ سے ہیں؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ روح۔ یہ روح جو ہے اس کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا۔ ہمارے بدن کے اندر رہنے والی روح یہ کبھی ہمیں نظر نہیں آ سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک کی نہیں، ملکوت کی چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ملکوت کی چیز ہے۔ اب یہ ملکوتی چیز کو اگر کسی کی سکرات کا عالم ہو اور کوئی رشتہ دار دو چار مل کر کے ٹھان لے کہ آج تو ملکوت والی کو دیکھنا ہے، اندر دیکھنا ہے کہ ہے کیسا، اب وہ نظریں پھاڑ کر کے، آنکھیں پھاڑ کر کے اس کے سامنے بیٹھے رہیں کہ دیکھتے ہیں اس کی موت آتی ہے، یاسین شریف ساتھ میں پڑھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ دیکھا بدن کی حرکت کم ہوتی جا رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ روح پرواز کر گئی۔ اب ناک چیک کی، نبض چیک کیا، دیکھا تو پتا چلا کہ اب دنیا میں یہ رہے نہیں ہیں۔ اب ایسی صورت میں کوئی بندہ آئے اور وہاں بیٹھنے والوں سے پوچھے کہ آپ لوگوں نے کیا جاتے ہوئے دیکھا، تو کہہ سکتا ہے کہ کوئی دیکھا نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جو ملک کا آدمی ہے، جس کی پہنچ صرف ملک تک ہے، وہ ملکوت کو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو امام احمد رضا کی ذات ہے، مجدد اعظم ہیں کہ اپنے والد گرامی علامہ نقی علی خان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سکرات کا عالم ہے، اور اس وقت بھی علامہ نقی علی خاتم المحققین، ایسے تقوی اور پرہیزگاری والے اللہ کے ولی، جب ان کی روح پرواز کرنے لگی، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنے والد گرامی کو کہ پیٹ کے اوپر سانس زیادہ چلنے لگی، برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی لے کر کے میں نے پلایا، سینے پر دم آیا، سیکنڈوں نہیں لگے تھے کہ ایک نور والی چیز کو میں نے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ منہ سے اور آنکھوں سے نکل کر کے نور کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا۔ اپنے والد گرامی کی روح کو نکلتے ہوئے مجدد دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عام ملک میں رہنے والا انسان ضرور سب کو نظر آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملکوت کے عالم کے مرتبے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ملک کے ہیں اور وہ ملکوت کی چیز ہے۔ ملکوت کی چیز سب کو نظر آتی نہیں ہے۔ اب عالم ملکوت میں آتا کیا کیا ہے؟ ہم اس عالم ظاہر کے سوا سب کچھ وہ عالم ملکوت کا ہے۔ ہمارے کاندھوں پر فرشتے نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ
فرشتے ہمارے ثواب اور گناہ کو لکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے کسی فرشتے کو دیکھا؟ کس کی شکل اور کس کی صورت، کس کا نورانی چہرہ کیسا ہے، کچھ پتا چلا؟ نہیں پتا چلا، کسی نے نہیں دیکھا اور دیکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ملکوت کی چیز ہیں، اور ملکوت کی چیز کو ملک کا آدمی کبھی دیکھ سکتا نہیں ہے۔ یہ قبروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منکر نکیر کے سوال ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ قبر یا تو جنت کی کیاروں میں سے کیاری باغ بن جاتا ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ لیکن کئی ساری قبروں کو اکھاڑا گیا، سیلاب میں بہتی ہوئی نظر آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نارمل انسان ہمیشہ اس کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، یہی نظر آتا ہے نا؟ نہ اس کے اندر کوئی ثواب اور جنت کی کوئی چیز نظر آئی، نہ اس کے اندر عذاب کا کوئی آگ نظر آئی، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ کیوں نظر نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ ہے عالم ملکوت کی چیزیں۔ ملکوت کی چیزیں ملک والوں کو کبھی نظر آتی نہیں ہے، لیکن ملکوت کے جو شہنشاہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں جب آپ پڑھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر گئے، قریب میں ہی ایک درخت تھا، وہاں سے ایک ڈالی ٹہنی کو توڑا، اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر آدھی آدھی ڈالی کو رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ ایک عجیب عمل، عجیب اس لیے کہ جو تعجب میں ڈالنے والا تھا، ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو انہما لیعذبان فی قبرہما، ان دونوں کو اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ حضور بظاہر زمین پر چل رہے ہیں اور ملک کی خصوصیات بھی حضور لیے ہوئے ہیں، جسم پاک ہے، بشر ہیں، آنکھیں ہیں، سب ہے، لیکن وہ کیسے مصطفیٰ کی نظر تھی اور وہ کس عالم کے شہنشاہ تھے کہ ملک میں رہتے ہوئے قبر کے اندر کے حال کو بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکوتی کیفیت ہے، حالت ہے کہ نظر سے بتا دیا کہ عذاب ہو رہا تھا۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ عذاب ہونا بتا دیا، بلکہ قیامت تک اہل سنت کو اور مسلک اعلی حضرت والوں کو ایسے وقت میں کرنا کیا ہے طریقہ بھی بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی توڑی، دو ٹکڑے کیے اور دونوں کے اوپر رکھ دیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں، گیلے رہیں گے، تب تک یہ اللہ کی تسبیح پڑھتی رہے گی، اور جب تک یہ اللہ کی تسبیح پڑھے گی، اللہ اس کی تسبیح کی برکت سے قبر والے کے اوپر عذاب میں کمی فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اس سے اہل سنت کو مسئلہ مل گیا، کیا کہ قبروں کے اوپر ہری پتیاں چڑھانا، پھول چڑھانا، گلاب چڑھانا، کیوں؟ اس لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں اور ان کی تسبیح سے عذاب میں کمی ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ پر اس لیے چڑھاتے ہیں کہ تسبیح پڑھنے سے جیسے عذاب میں کمی ہوتی ہے ویسے درجات میں بلندی بھی ہوتی ہے۔ تو جہاں عذاب ہوتا ہو اس مرحوم مسلمان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کی تسبیح کی برکت سے درجات میں بلندی ہو جائے گی، اور وہ ہمارے لیے خوشی سے دعائیں کریں گے۔ ماشاءاللہ، یہ اہل سنت کی قسمت ہے، یہ مسلک اعلی حضرت والوں کی قسمت ہے کہ یہ تقدیر میں ہماری آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پھول، یہ ٹہنیوں کو رکھ کر کے یہ عالم برزخ کی چیز کو بتا دیا۔ اب یہ عالم برزخ جو ہے، یہ عالم برزخ بھی ملکوت کی چیز ہے۔ اب جو ملک میں رہتے ہیں اور ملکوت کے عالم کا انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ ملک والے یہ تو ملکوت کے بارے میں پورے محتاج ہوئے،
اب ضرورت یہ ہے کہ ملک کی چیز جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کو آنکھ کی تکلیف ہوئی تو آنکھ کی تکلیف ہوتے ہی دوڑے دوڑے فوراً آئی اسپیشلسٹ کے پاس پہنچ گئے. جو آنکھ کا ڈاکٹر ہے گیا, جا کر کے اس نے کچھ قطرے دیے, لیکوڈ دیا, ڈالا, ٹیبلٹ کھائی, کچھ دنوں میں اچھا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک کی تکلیف تھی, ملک والے نے صحیح کر دی. کسی کے کان میں تکلیف ہوئی, کان کے ڈاکٹر کے پاس گیا, وہاں جا کر کے اس نے کچھ دوائی دی, ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ملک کی جو تکلیف تھی وہ ملک والے نے صحیح کر دی. اب جتنے بھی جسمانی ہماری بیماریاں ہیں, یہ جسمانی بیماریوں کو لے کر کے جب ہم کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کا علاج کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ملک کی تکلیف ہوتی ہے تو ملک والا اس کو ٹھیک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی, اللہ تعالیٰ نے دوا میں شفا رکھی, اس کے حکم سے انسان کو صحت مل جاتی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل بڑا بے چین ہو جاتا ہے, ذہن بڑا پریشان ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ دیکھو میری طبیعت ناساز ہے, کچھ دنوں سے کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے, چیک کرو. ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے, کچھ بھی نظر نہیں آتا, ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے, صحت مند ہے, بی پی بھی صحیح ہے اور شوگر بھی نہیں ہے, ہر اس کا لیول صحیح ہے. اس کے باوجود بھی جب وہ گھر واپس آیا, وہی راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے, کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے, ٹینشن پر ٹینشن ہے. اب ایسے میں کس طبیب کے پاس جائے؟ اچھے سے اچھے پی ایچ ڈی کے پاس جاتا ہے, لیکن اس کو وہاں سے علاج ملتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک والوں کے پاس جا رہا ہے, ملک کی تکلیف ہے نہیں, ملک والوں کے پاس جا رہا ہے. اب عالم کیا ہے؟ اس کو نہ پیٹ کی تکلیف ہے, نہ بی پی کا کوئی پرابلم ہے, نہ ڈائبٹیز کا کوئی پرابلم ہے. اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل بڑا پریشان ہے, اس کی روح بڑی پریشان ہے, اس کو ٹینشن ہے کہ یہ سب کام کیسے ہوں گے. اپنے زندگی جو گزاری ہوئی ہے اس کے اوپر اس کو دکھ ہے کہ اب میں آگے کیا کروں گا. جب یہ ٹینشن کا مارا بندہ ہزاروں ٹینشن کو لے کر کے جب پریشان حال ہوتا ہے, کسی ڈاکٹر سے اس کا علاج نہیں ہوتا, تب وہ پریشان ہو کر کے سارے ملک والے جب جواب دے دیتے ہیں تب وہ ملکوت والوں کے پاس پہنچتا ہے. شاہ علی گام دھنی والوں کا نمبر اس وقت آتا ہے کہ جب دنیا والوں کے پاس اس کا علاج نہیں رہتا. یہاں آ کر کے ٹھنڈے دل سے 2 گھڑی بیٹھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, سورہ فاتحہ کے ساتھ اخلاص پڑھتا ہے, درود پاک پڑھ کے ان کی بارگاہ میں آ کر کے دعا کرتا ہے. یہ اب جہاں سے آیا تھا ٹینشن لے کر کے, کہتا ہے کہ اب جا کر کے تھوڑا سکون ملا ہے, اب جا کر کے تھوڑا اطمینان ہوا ہے. نہ یہاں سے انجیکشن دیا ہے, نہ یہاں سے ٹیبلٹ ملی ہے, نہ یہاں سے کوئی بوٹل چڑھائی گئی ہے, کوئی علاج نہیں ہے. گیا آیا اور سکون مل گیا. یہ کہاں سے سکون ملا؟ یہ ملکوت کے شہنشاہ سے سکون ملا ہے. روحانی تکلیف تھی, روحانیت والوں سے دور ہوئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا. اب یہ جتنے بھی عالم ملکوت کے پہنچی ہوئی شخصیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بندے اس دھرتی پر رکھے ہیں کہ رہتے ہیں ہمارے درمیان, لیکن ان کی پہنچ عالم ملکوت میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ رہتے ہیں بڑی سادگی سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک حدیث پاک ہے مشکات شریف کی, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری بستیوں میں ہی رہنے والے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ رہتے تمہارے اندر ہیں لیکن اتنے معمولی انداز میں رہتے ہیں, ایسے وہ رہتے ہیں سادگی سے کہ اگر وہ کسی اجتماع میں اور کسی میٹنگ اور مجلس میں اگر وہ نظر نہ آئیں, لم یفقدوہ, تو کوئی ان کو مس بھی نہیں کرے گا, کوئی ان کو مس نہیں کرے گا. کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑا مانا جانا اگر کوئی ہو, نامور انسان ہو, مشہور اگر ہو, اور وہ اگر نہ آئے تو سب وہ کہاں گیا, فلاں کہاں گیا, فلاں کہاں گیا, سب اس کو یاد کرتے ہیں. اگر وہ حاضر نہیں ہوتا تو بعد میں فون کر کے کہتے ہیں آپ کی کمی رہی ہے,
یہ سب کہتے ہیں نا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے تمہارے درمیان رہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ کوئی بڑے امیر نہیں ہوتے, دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا سٹیٹس ان کا نہیں ہوتا ہے, ایسے معمولی انداز ان کے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے درمیان سب لوگ جمع ہوں اور اگر وہ نہ ہوں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ فلاں کہاں گیا, بلکہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ فلاں کو نہیں بلایا ہے. وہ ایسے نارمل زندگی گزارتے ہیں, اور اگر وہ کسی مجلس میں آ جائیں تو ان کو پھر کر کے کوئی اہمیت کی نظر سے دیکھتا بھی نہیں ہے کہ فلاں آج تو آیا ہے, ایسے بھی کوئی نہیں دیکھتا ہے. اتنے نارمل طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن وہ انداز میں رہنے والے بندے کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں, اگر وہ قسم کھا لیں کہ مولا میں ضرور یہ کروں گا, اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤں گا, تو دنیا کی طاقت تو جواب دے دے گی, لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی زبان سے نکلی بولی کو خود اللہ پورا کرتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کون پورا کرتا ہے؟ صرف اللہ پورا کرتا ہے. اور ایسے جتنے ملکوت والے ہیں ان سب کے شہنشاہ ہمارے پیران پیر ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضور غوث اعظم ان سب کے شہنشاہ ہیں. اب سوچو, ایک بندہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا. یہ اولیاء اللہ کو پہچاننا انجینئر اور پلمبروں کا کام نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پلمبر اور انجینئروں کا کام نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اولیاء کو سمجھنا یہ انگوٹھا چھاپ لوگوں کا کام نہیں ہے. جس کو عربی پر پڑھنا نہ آتا ہو, جس کو مخارج صحیح نہ ہو, جس کے قرآن کی تلاوت میں جو غلطیاں کر کے دوسروں پر ٹوٹتا ہو, ایسے انجینئر کی فیک ڈگری والا, حکومت کا پروردہ, وہ بھی پاکھنڈی حکومت کا پروردہ, وہ کیا جانے گا کہ داتا صاحب کا مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ. جس کو اپنے عالم ملک کا پتہ نہ چلتا ہو وہ ملکوت کے اندازے لگانے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ ملک والے ہیں اور وہ ملکوت والے ہیں, اور یہ کہے کہ بابا ایسے بابا ایسے. ارے بابا کو تو کیا جانے یہ کیسے پہنچے ہوئے بابا ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے ملکوت والوں کے شہنشاہ ہیں. یہ لیکن یہ ملکوت والے جو ہیں یہ بڑے رازدار ہوتے ہیں, سینے ان کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے راز ان کو عطا فرماتا ہے. اگر یہ نقلی ہوتے تو یہ بھی کہہ اٹھے اور یہ بھی دعوے کرتے پھرتے کہ میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں, مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے, ہم تو گدی والے ہیں, ہم تو یہ والے ہیں. یہ جو کرتے ہیں یہ اصلی نہیں ہوتے. جو اصلی ہوتا ہے کبھی زبان کھولتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کیا بات ہے, واہ. اصلی کا سینہ علم سے بھرا ہوتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. وہ رہتا ہے مجذوبیت کے عالم میں, لیکن اگر کوئی مسئلے کی بات آ جائے تو بڑے سے بڑا مفتی وہی ثابت ہوتا ہے. اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ ملکوت والوں کے شہنشاہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا حدیث پاک کی روشنی میں کہ اگر یہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کے, یہ ملکوت میں بھی رتبے ہوتے ہیں, ملکوت کے بھی رتبے الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر بھی ہوتا ہے, کوئی پی آئی ہوتا ہے, کوئی پی ایس آئی, کوئی کلیکٹر, کوئی میجسٹریٹ, کوئی اس سے اونچا سی ایم کے درجے پر, کوئی پی ایم کے درجے پر. یہاں بھی جو سیٹیں ہوتی ہیں نا, بلا تمثیل عالم ملکوت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو سٹیٹس عطا فرماتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ صالحین مقربین میں رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو نجیب بنا دیتا ہے, عالم نجبا کا فرد کر دیتا ہے, کسی کو اللہ نقبا کا فرد بنا دیتا ہے, اللہ کسی کو ابدال بنا دیتا ہے,
ابدالیت کا رتبہ یہ اولیاء کے رتبے میں سے ہے، کوئی دنیا کی نسل کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کسی کو ابدال بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اوتاد بنا دیتا ہے، کسی کو اخیار میں سے کر دیتا ہے، کسی کو امامین وزیرین میں سے کر دیتا ہے، کسی کو مقام فردیت عطا فرماتا ہے تو کسی کو قطبیت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ یہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء کے رتبے ہیں. اب جیسی ڈگری ہے ویسا پاور ہے. اللہ جس کو جیسی ڈگری دیتا ہے ویسا پاور دیتا ہے. اب ایک ملکوتی صفت والے اللہ کے ولی، ان کے پاس ایک بندہ پہنچا اور جا کر کے عرض کرتا ہے کہ حضور اتنے سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے. جب عرض کیا مسئلہ، وہ ملکوت والے تھے، وہ صرف ملک والے نہیں تھے. اگر ملک والے ہوتے تو کہتے تم اپنا چیک اپ کراؤ، بیوی کا چیک اپ کراؤ، یہ سب کراؤ. لیکن وہ ملکوت والے تھے. ملکوت والوں نے آنکھ بند کر دی. اب یہ ملکوت والوں کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم ملک والے جب کسی چیز کو دیکھنا ہو تو آنکھ کھول کر کے دیکھتے ہیں، اور ملکوت والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں. سبحان اللہ دیوان گانے عشق، سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت خوب. الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سبحان اللہ. سبحان. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جب یہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان کے سامنے سے حجاب اٹھ جاتے ہیں. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوب آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، جانتے ہو خواجہ عثمان ہارونی سید نہیں تھے، اور معین الدین حسن خواجہ غریب نواز حسنی حسینی سید. سبحان اللہ. یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے. خواجہ غریب نواز کے پیر سادات میں سے نہیں تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیر ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، بے شک. پیر ہونے کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے، پیر ہونے کے لیے خلافت کا نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اس تک جانا ضروری ہے. بے شک. اور اگر قسمت سے وہ خاندان سادات سے مل گئے سبحان اللہ. تو اس سے اچھی قسمت کیا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت کے پیر آل رسول سید ہیں. ماشاء اللہ بہت خوب. تو یہ سیادت اگر مل جائے تو سونے پر سہاگا. لیکن اگر کسی کو نہ ملے اور تقوی والا سچا پیر کسی اور نسب اور خاندان کا مل جائے تو یہی اولیاء کہتے ہیں کہ وہی تیرے لیے اچھا پیر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غریب نواز ایسے زمانے میں تھے جب غوث اعظم با حیات ظاہری تھے. سبحان اللہ. بغداد سے جب گزرے تو غوث اعظم کی طوطی بولتی تھی. غوث اعظم با حیات تھے اور ایسے میں یہ ابھی مرید نہیں بنے تھے، لیکن اس کے باوجود غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک روایت کے مطابق چند دنوں رہے بھی، فائدہ بھی حاصل کیا، پڑھے، فیض حاصل کیا. لیکن غوث اعظم نے نہ ان کو مرید کیا اور نہ یہ ان کے مرید ہوئے. کیوں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تصوف بہت. والے جانتے ہیں کہ کس کا حصہ کہاں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. سلطان الہند کی بارگاہ کا فیض جو ہے وہ خواجہ عثمان ہارونی سے آنے والا تھا، اس لیے وہ فیض انہی کے پاس لکھا ہوا تھا. یہ تصوف کے اندر بھی حصے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کون کس سے ہاتھ سے فیض حاصل کرنے والا ہے. بے شک. بے شک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص کی بارگاہ میں جب ایک اللہ کا بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا کہ حضور اولاد نہیں ہے. آنکھیں بند کی، لوح محفوظ سامنے نظر آ رہا ہے. لوح محفوظ پر دیکھ کر کے بتایا کہ بندے تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. بتا دیا، جڑ کی بات بتا دی کہ اب تو چاہے کتنے بھی علاج کر، ڈاکٹروں کے پاس جا، لیکن جو نہیں ہے اب وہ آئے گا نہیں. چلا گیا بندہ. پھر ایک بار یہی حال شہنشاہ بغداد کے بارگاہ میں ہوا. سبحان اللہ اللہ. ماشاء اللہ. درجے ہوتے ہیں نا، اولیاء میں بھی درجے ہوتے ہیں. غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، بڑا پریشان ہوں، شادی کو اتنے سال گزر گئے ہیں، کوئی تقدیر میں کوئی اولاد ابھی تک ہوئی نہیں ہے.
हुजूर गौसे आजम भी वही करते हैं, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंख बंद की, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने लोहे महफूज सामने रख दिया, लोहे महफूज पर देखा, हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मियाँ तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। अब यहां पर वाकया बदल गया, यहां जो आया था ये पक्का टनाटन कादरी आया था, सुभान अल्लाह माशाल्लाह हम और आप जैसा टनाटन कादरी। जैसे आज मसलके आला हजरत वाले हैं, वो गौसे पाक के पास टनाटन मसलके गौसे आजम वाला गया था, सुभान अल्लाह वही वही माशाल्लाह आज बहुत मसलके आला हजरत है। अब कहने लगा, क्योंकि उस टाइम पर कोई मिर्जा विर्जा था नहीं, इनका वजूद दुनिया में था ही नहीं, ये तो अंग्रेजों की पैदावार है, समझे आप। उस जमाने में ऐसे कोई लफंगे थे ही नहीं। अब जो थे, नहीं ऐसा नहीं कि दुनिया पाक थी, इनसे थे, लेकिन इनके बाप दादा में कुछ अलग तरीके की बीमारियां थी, अभी अलग है ना। पहले जैसे टीबी चलती थी, उससे पहले कुछ और चलता था, अभी कोरोना लेटेस्ट आया, तो ये सब कोरोना वाले हैं, और पुराने सब अलग थे, ताउन वाले थे। तो अब वो जो गौसे पाक की बारगाह में जो हाजिर हुआ था, बंदा कहता है कि हुजूर अभी तक औलाद हुई नहीं है, तो डाउट तो मुझे भी था कि तकदीर में नहीं होगी, तभी नहीं है। अगर तकदीर में होती तो हो ही जाती, अगर हो जाती तो आपके पास आता क्यों? माशाल्लाह अगर हो ही जाती तो आपके पास आता क्यों? जब हुजूर गौसे पाक की शान में उसने ये एतमाद अपना दिखाया, गौसे पाक भी बड़े खुश हुए। अब इरशाद फरमाते हैं, दरियाए रहमत जोश में है, गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, थोड़ी देर मुराकबा में हैं, अब आलम मलकूत की चहल पहल हो रही है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह उसी आलम में, इस्तिगराक के आलम में, पता नहीं किस वजदानी कैफियत में आंखें बंद किए हुए गौसे पाक इरशाद फरमाते, अच्छा ठीक है, जाओ एक दिया, सुभान अल्लाह माशाल्लाह जाओ एक दिया दिया। रिजालुल गैब का झुरमुट हाजिर, ऐ शेख अब्दुल कादिर देखिए तो सही, एक भी नहीं है, आपने कैसे दे दिया? वहां लिखा हुआ, और जो वहां लिखा है वही होगा, है ना, लिखा हुआ नहीं है, आपने एक कैसे कह दिया? गौसे पाक अलग ही आलम इस्तिगराक में थे, इरशाद फरमाते हैं दो दिए, सुभान अल्लाह माशाल्लाह फरमाते हैं दो दिए दो दिए। सुभान अल्लाह, सुभान फिर रिजालुल गैब, हुजूर एक भी नहीं है, आप दो तक पहुंच गए, कहा तीन दिए। सुभान अल्लाह रिजालुल गैब फिर आलम बाला में हरकत है, हुजूर एक भी नहीं है, कहा चार दिए। सुभान अल्लाह फिर माशाल्लाह इनकार हुआ, वहां से कहा पांच दिए, फिर वहां से आवाज आई, कहा छह दिए, फिर आवाज आई, कहा सात दिए। अब निदा आती है, ऐ मेरे अब्दुल कादिर, सुभान अल्लाह अगर तू कहेगा तो हम 100 भी अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलकी आला हजरत जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, अगर तू कहेगा तो हम 100 भी अता फरमा देंगे, जा तेरी जबान पर हम 7 अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह इसको कहते हैं कज़ा शबीह बिल मुबरम की तब्दीली गौसे आजम कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक इल्मी मसला है, इसका अभी वक्त नहीं है, अपने ही उलमा से आप लोग कभी वजाहत से पूछ लेना। ये हुजूर गौसे आजम की शान है कि ऐसे पहुंचे हैं कि जहां पर तकदीर को बदल करके अता फरमाते हैं, और अल्लाह इनके कहने से बदल करके अल्लाह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, समझे आप? माशाल्लाह आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ए गौस मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे कि है महवो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। सुभान अल्लाह ये औलिया अल्लाह बड़े राज वाले होते हैं। या रसूल रसूल अल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
اعلی حضرت اعلی حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکوت کی نظر کا کیا کہنا. خود ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن، سبحان اللہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی. سبحان اللہ میری نظر اللہ کے سارے شہروں پر ہے، اللہ کے شہروں پر. غور کرنا، غوث اعظم یوں نہیں فرما رہے ہیں کہ میری نظر انسان کے سارے شہروں پر ہے یا دنیا کے سارے شہروں پر ہے، اللہ کے شہروں پر. سبحان اللہ پتہ نہیں سبحان کتنے اللہ. عالم اس کے اندر آ گئے. نظر تو الی بلاد اللہ جمعن، سارے کے سارے بلاد اللہ کو میں نے دیکھا. کیسے دیکھا؟ کخردلتن، ایک رائی کے دانے کے برابر اپنی ہتھیلی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ بھی ایسا نہیں کہ بس ایک بار جھلک آئی اور ختم ہو گئی، اب دوبارہ نہیں دکھنے والا. اللہ حکم اتصالی، مسلسل میری نظر رہتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ جب مسلسل نظر رہتی ہے، اسی لیے تو ہم سنی آج بھی کہتے ہیں یا غوث المدد. المدد. سمجھے آپ؟ اس لیے کہتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کی وہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ سارے اولیاء نے غوث اعظم کی شان میں یقیناً یہ اقرار کیا ہے کہ جیسے نبیوں کے اندر مصطفیٰ کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور رتبہ تھا، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے سارے اولیاء اللہ میں غوث اعظم کو رتبہ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہ رتبہ ولایت کا ملتا کس کو ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صفت ولیوں کی دیکھو، ولیوں کی صفت دیکھو. لا خوف علیہم، ان کے اوپر دنیا داروں کا کوئی ڈر ہوتا نہیں. نہیں ہے. ولایت کی پہلی صفت کہ دنیا داروں کا ڈر ہوتا نہیں ہے. ولا هم يحزنون، اور دنیا کی چیز اگر چھوٹ جائے تو ان کو دکھ اور غم بھی ہوتا نہیں ہے. اس کا مطلب جو اللہ کا ولی ہوگا وہ مریدوں کے کم ہونے سے نہیں ڈرے گا. بہت خوب. جو اللہ کا ولی ہوگا وہ آمدنی کے کم ہونے کا غم نہیں کرے گا. جو اللہ کا ولی ہوگا وہ بڑے سے بڑے دنیاوی سٹیٹس والے امیر کا خوف نہیں رکھے گا. بے شک. جو اللہ والا ولی ہوگا وہ ہرگز اپنے دنیاوی سٹیٹس کے چلے جانے اور عزت سے بے عزتی ہونے کا بھی اس کو ڈر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کام ہے ہر حال میں حق ہی بولنا اور ہر حال میں حق ہی سننا. سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ. اللہ یہ سبحان ایسے اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. اب یہ صفت ہوتی کس کے اندر ہے؟ اللہ ہی خود تعریف میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا، اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں. اس کا مطلب رافضی شیعہ ولی نہیں ہو سکتا. بے شک غریب نواز کے دربار میں 60 سال کی زندگی ایڑیاں رگڑ کے مر بھی جائے تب بھی اگر صحابہ کو ماننے والا ایمان والا نہیں ہے تو وہ ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بہت خوب. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنو، شرط ولایت کی پہلی ہے ایمان والا ہونا. بے اگر شک. ایمان والا ہے تو ولایت کا درجہ اس کے لیے ممکن ہے. اب اس کے بعد آگے ارشاد ہے الذین آمنو وکانوا یتقون. اور ایمان ہی صرف کافی نہیں ہے، ایمان اہل سنت کے عقائد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسری جو شرط ہے وکانوا یتقون، تقوی والا ہونا ضروری ہے. تقوی بے شک. کہتے کس کو ہے؟ تقوی کی تعریف سنو، شریعت کے حلال اور حرام کو جاننا اور پھر اس پر عمل کرنا. بے شک. اتنے بہت. کے اندر سب کچھ آ گیا. شریعت کے حرام اور حلال کو جاننا یہ عالم ہونا ہے. اللہ سبحان اللہ. شریعت کے جو حلال اور حرام کو جانے گا وہ کون ہوگا؟ عالم ہوگا. جو جانے گا اس کو پتا ہوگا کہ ہر ہوٹل کی تندوری کھا نہیں سکتے. بہت خوب. سمجھے؟ جو جانے گا اس کو پتا ہوگا کہ ہر مرید کے گھر کا مرغا بھی کھا نہیں سکتے. اس کو پتا ہوگا
کہ جہاں کہیں جانا ہے اپنے لقمے کا خیال رکھنا ہے، حلال اور حرام کی تمیز. اس کو پتا ہے کہ اگر کسی شخص نے 3 مرتبہ طلاق بولا تو اس کا حکم کیا ہے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اگر حضرت مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر بکواس کرتا ہے تو اس کا عقیدہ کیسا ہوگا، یہ پیر کو معلوم ہونا چاہیے. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ ولی وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا تکون. یتقون، جو تقوی والے ہیں. ایمان کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ تقوی. تقوی کہتے ہیں پہلے شریعت کا علم حاصل کرنا اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا. یہ ولایت کے ہوتے ہوئے بھی آج کل لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے. ملکوت میں طریقت ہے اور یہ ملک میں شریعت ہے. شریعت. نہیں، شریعت ایسا ہماگیر سمندر ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی مجدد اعظم جامع طریقت و شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے بیچ کے ایک جزیرے کا نام طریقت ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. شریعت اگر درخت ہے تو طریقت اس کا پھل ہے. سبحان اللہ. جانتے ہیں آپ، یعنی اگر درخت نہیں تو پھل ہو ہی نہیں سکتا، اگر سمندر نہیں تو جزیرہ بیچ کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ شریعت طریقت دونوں لازم. پھر اگر کسی نے پوچھا کہ اے امام احمد رضا اگر کوئی شریعت پر عمل کرتے کرتے طریقت پر پہنچ جائے تب تو شریعت کی ضرورت نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہے. طریقت کا راستہ ایسا ہے کہ طریقت پر اگر پہنچ بھی جائے لیکن ایک آن کے لیے کسی طریقت والے سے اگر شریعت کا دامن چھوٹا ساری طریقت دھڑام سے گرے گی. اللہ. یعنی طریقت بغیر شریعت کے قائم بھی رہ سکتی نہیں ہے. طریقت چھت کی طرح ہے اور شریعت اس کا پلر ہے. بغیر سبحان اللہ. پلر کے چھت قائم رہ نہیں سکتی. آؤ احمد آباد کے شہنشاہ حضرت شاہ عالم کی بارگاہ میں سمجھتے سبحان ہیں اللہ. کہ شریعت کیا ہے اور طریقت طریقت کیا کیا ہے. ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ آپ نماز کے لیے پہنچے اور نماز ادا فرما رہے تھے امام کے اقتداء میں. اب وہاں تو کیا بڑا سکون تھا اس زمانے میں کہ جس مسجد میں چاہیں آرام سے نماز پڑھ سکتے تھے. احمد آباد کے اندر کوئی ایسی وائرس اور ایسی چیزیں تھی نہیں، ساری مسجدیں اپنی تھی الحمدللہ. وہ شاہ عالم کا دور تھا. اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے آج بھی وہی فیض عطا فرمائے. آمین. آمین. سبحان آمین. آمین. بس یہ ہمارے لوگ ہمارے بھائی لوگ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں اور وہ اتحاد اور ایکتا کے چکر میں ایسے آتے ہیں کہ ایکتا کرتے 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 یہ ساری پھوٹ پھاٹ سنیوں کے اندر ہی اندر ہو جاتی ہے. تو ان سے ملن ہو جاتا ہے اور یہاں چھوٹ جاتا ہے. تو جس سے ملنا تھا وہاں توڑ دیا اور جہاں توڑنا تھا وہاں ملا لیا. یہ الٹا ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے اندر اتحاد کریں. بے شک. چاہے بہت. رضوی ہو، چاہے اشرفی ہو، چاہے قادری ہو، چشتی ہو، سہر وردی، نقش بندی، وارسی، کسی بھی سلسلے حق کا ماننے والا ہو، سب کو ایک کرنا یہ حقیقت میں اتحاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیت کو ایک کرنے کا نام کیا ہے؟ اتحاد ہے. حضرت شاہ عالم ایک جگہ نماز کے لیے تشریف لے گئے. وقت ہو گیا تھا، آپ پیچھے جا کر کے کھڑے ہو گئے، رکعت میں شامل ہو گئے. اتفاق سے آپ کے بازو میں ایک اور شخص آئے، ان کی ایک رکعت چھوٹ گئی، دوسری رکعت میں شامل ہوئے. اب یہ حضرت شاہ عالم پہلی رکعت سے تھے، جو بازو میں کھڑے تھے ان کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی. اب جو بازو میں کھڑے تھے وہ بھی ملکوت والے تھے. سبحان اللہ. شاہ عالم تو تھے ہی، لیکن جو بازو میں کھڑے تھے وہ بھی کیا تھے؟ ملک. ملکوت والے تھے، اللہ کے ولیوں میں سے صاحب کشف تھے. اب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نماز ختم ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا. جب امام صاحب نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جس کی رکعت چھوٹی ہے وہ اپنی نماز پوری کرے. حضرت شاہ عالم نے سلام پھیر لیا، لیکن ان کے بازو میں جو کھڑے تھے انہوں نے کیا کیا کہ امام صاحب نے جیسے ایک طرف سلام پھیرا، پہلی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلی طرف دائیں طرف سلام پھیرا،
दाईं तरफ सलाम फेरते ही वो खड़े हो गए। जबकि शरीयत का मसला क्या है, जब किसी की रकात छूट जाए तो वो खड़ा कब हो, जब इमाम साहब दूसरी तरफ सलाम फेरें, है ना। मसला क्या है, दूसरी तरफ सलाम फेरें तब जिसकी रकात छूटी है उसको क्या होना है, खड़े होना है। अब वो पहली ही सलाम के अंदर खड़े हो गए, नमाज हो गई। उन्होंने जब सलाम फेर लिया बाहर निकले, हुजूर हजरत शाह आलम पूछ रहे हैं कि आज आपने एक काम ऐसा किया कि जिसको पूछना पड़ेगा कि इमाम साहब ने पहली तरफ सलाम फेरा था, आप खड़े कैसे हो गए। तो फरमाते हैं कि असल में, अब एक और बात बता दूं आपको कि दूसरी तरफ सलाम फेरने के वक्त खड़े होने में भी कई राज है। उसमें से एक अहम वजह यह है कि अगर इमाम से नमाज के दौरान कोई वाजिब छूटा हो जो बाद में आने वाले को पता न हो हो सकता है इमाम पहली तरफ सलाम फेर करके क्या करे, सद्दे सौ करे, बाद में आने वाले को यह पता होता नहीं है। तो इसलिए मुमकिन है कि पहली सलाम के बाद सद्दे सौ हो, इसलिए हुक्म है कि पहले यकीन कर लो कि सद्दे सौ का यह सलाम नहीं है। दूसरी तरफ जब सलाम फेरेंगे तो पता चल जाएगा अब सद्दे सौ नहीं है, इसलिए फिर दूसरी सलाम में मुक्तदी को क्या होना है, खड़े हो जाना है। यानी असल वजह क्या है, सद्दे सौ है या नहीं ये बाद में आने वाले को पता नहीं होता है। अब उन्होंने कहा, अर्ज किया कि हुजूर बात दरअसल ऐसी है कि मैंने कश्फ से जान लिया। कश्फ किसको कहते हैं, ये वो कैफियत और पावर होता है जो अल्लाह ताला अपने वलियों को खास अता फरमाता है कि वो आंख बंद करके पता लगा लेते हैं कि किसकी हालत क्या है। अब कश्फ के जरिए फरमाते हैं मैंने पता लगा लिया है, मैंने पता लगा लिया था कश्फ के जरिए कि इमाम साहब को कोई सहव हुआ नहीं था और वो सद्दे सौ करने वाले नहीं थे। इसलिए मैंने क्या सोचा कि चलो सद्दे सौ तो है ही नहीं पहली सलाम में, इसलिए मैं क्या हो गया, खड़ा हो गया। हजरत शाह आलम का अब जलाल इरशाद फरमाते हैं चाहे कोई भी हो, कश्फ वाला और तरीकत वाला क्यों ना हो, शरीयत मुस्तफा सब पर लाजिम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक एक छोटे छोटे पर मसले पर अमल करना सारे औलिया पर भी जरूरी है। तुम्हें क्या पता कि इसमें सिर्फ एक राज है या हजारों राज है, अल्लाह समझे। यानी शाह आलम अपने से छोटे औलिया की भी इस्लाह फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह। और वो ऐसी कि जिसमें पता चले कि शरीयत मुस्तफा पर अमल सबके ऊपर जरूरी है। अब ये औलिया अल्लाह से भी ऐसे काम का होना, कभी कभार हो जाना, ये इसलिए होता है कि उनके बड़ों की मौजूदगी में जब कोई गलती हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये करम है कि उम्मत के लिए सबक के दरवाजे खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर उनसे ना हुआ होता तो हमें पता कैसे चलता कि औलिया अल्लाह के ऊपर भी ये जरूरी है। बहरहाल तो ये शरीयत है कि जिसका नुफूज सारे औलिया सारे उलमा सब के ऊपर है, बगैर शरीयत के ऊपर अमल के कोई अल्लाह का वली हो सकता नहीं है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म इतना पढ़ा कि अल्लाह ताला ने वो इल्म की बरकत से मुझे कुतुबियत का दर्जा अता फरमा दिया। तो साद मिन मौलल मवाली, और सारे फजलो कमाल मैंने अपने रब ताला से हासिल किए। तो ये गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, आज हमारे और आपके दरमियान देखो कि जितना दौर फितनों का बढ़ता जा रहा है, यूट्यूब गूगल और ये सब पर जब से आए हैं तब से ईमान के अंदर कमजोरियां आने लगी है, ईमान कमजोर होने लगे हैं, औलिया पर भरोसे कम होने लगे। और जब दुनिया के हालात को देखते हैं कि फला मजार को शहीद कर दिया गया, अब हमारी कौम ये सोचती है कि मजार शहीद हुआ तो हमारे तो उलमा आज तक कहता है कि वली जिंदा होते हैं, जिंदा होते हैं, अंदर से कुछ निकला क्यों नहीं, होता है ना ऐसा। तो ये तसव्वुर हमारे लोगों का जानते हैं किस वजह से, सिर्फ इस वजह से है कि इल्म हासिल किया नहीं और जो औलिया के दुश्मन थे उनकी तकरीरें सुनते रहे, इसलिए ये हालत हुई है। वरना हकीकत में जो अहले इल्म है वो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत खुबैब की नाश को कैसे बचाया था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस बुखारी है ये, हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनको मुशरिकीन मक्का ने शहीद कर दिया था,
جب ان کی نعش کو وہاں رکھا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ میں اعلان کیا کہ خبیب کی نعش کو کون لے کر کے آئے گا اور اس کو مشرکوں کے پاس سے کون بچا کر کے الگ لے جائے گا۔ چند صحابہ کرام تیار ہوئے، اور جب وہ جانے لگے، مشرکوں نے ان سے پہلے جب پہنچ گئے، زمین پھٹی، حضرت خبیب کی نعش کو زمین نے محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ، بعض روایتوں میں ایسا کہ مکھیاں آئیں اور مکھیوں نے اس کے اوپر پردہ کر دیا، شہد کی مکھیوں نے، وہ دیکھ کر کے بھاگ نکلے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے اور انہوں نے اس نعش مبارک کو اپنے ساتھ لے لیا۔ یعنی اللہ اپنے ولیوں کے جسموں کو بھی صحابہ کے جسموں کو جیسا چاہتا ہے حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی کا جسم وہاں موجود ہی نہ ہو اور وہاں سے نکال لیا جائے، اور یہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بس آخری ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شان آپ دیکھیں کہ جب علم اور تقوی یہ کتنا ضروری ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اور تقوی کے اندر اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا، ایسا کہ آپ کی عمر 39 سال کی، 39 سال کی ہوئی، اس وقت تک غوث اعظم علم پڑھتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ پڑھتے رہے، جبکہ آئے کیسے تھے دنیا میں؟ ماں کے پیٹ سے ولی ہو کر کے آئے سبحان تھے، اللہ، ماشاءاللہ۔ ماں کے پیٹ سے ولی ہو کر کے آئے تھے۔ حسنی سید اور حسینی بھی سید، سبحان اللہ، جن کے ماں باپ بھی ولایت کے اعلیٰ درجے پر، جن کے دادا اور نانا بھی ولایت کے اعلیٰ درجے پر، جن کی نسل میں اولیاء کا جرمٹ، ایسے جن کی پھوپھی، جن کے بھائی، یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ کے اندر جن کا شمار ہو، ایسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماں کے پیٹ سے ولی بھی بن کے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 17 پاروں کے حافظ ہو کر کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ایسے اللہ کے ولی نے کیا فرمایا کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو جیلان کے مدرسے میں پڑھتے پڑھتے جب وہاں کے لیول کی ساری تعلیم حاصل ہو گئی، پھر والدہ سے اجازت لے کر کے بغداد معلیٰ گئے، اور 39 سال کی عمر ہونے تک مسلسل مسئلے مسائل، فقہ و حدیث، تفسیر، سارے علوم و فنون علماء کرام کے پاس بیٹھ کر کے پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ، اور یہ پڑھنے کے دوران کسی نے آ کر کے کہا کہ شیطان ابلیس آیا اور کہتا ہے کہ اے عبد القادر، میں تمہارا خدا ہوں، میں نے تم سے نماز معاف کر دی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ پھٹ کر کے بادل بھاگ گیا۔ مریدوں نے بعد میں پوچھا جب یہ حکایت بیان ہوئی کہ حضور آپ نے کیسے پہچانا کہ وہ بادل شیطان کی صورت ہے؟ تو فرماتے کہ شریعت کے خلاف بات کر رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ، شریعت کے خلاف خلاف بات کر رہا تھا۔ نوجوانوں سنبھل جاؤ، اگر کسی مزار پر لوہے کا کڑا پہنایا جائے سمجھ لینا شریعت کے خلاف ہے۔ بے شک بے شک. حضور نے ایسے کڑے کو جہنم کا کڑا فرمایا ہے۔ بے اللہ شک، اکبر. اللہ، اس لیے اگر کوئی کہے کہ یہاں اس کڑے سے علاج ہوگا، چھوڑ تیرا کڑا تیرے پاس، کیونکہ مصطفیٰ کی شریعت میں یہ حرام ہے، کسی ولی کی بارگاہ میں یہ شفا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بے شک، اگر کوئی انگوٹھی لوہے کی پہنائے سمجھ لینا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جب شریعت کے عالم تم بن جاؤ گے، اور شریعت کے عالم بننے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ علماء کے پاس بیٹھک اٹھک بڑھانی پڑے گی، بے شک، سمجھے آپ؟ علماء کے پاس بیٹھک اٹھک بڑھائیں گے تو مسئلے مسائل کا پتہ چلے گا۔ کوروں کے پاس اگر بیٹھیں گے جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو آپ کو الٹا سیدھا ہی رواج پتہ چلے گا۔ الحمدللہ آپ کی قسمت اتنی اچھی ہے، حضرت شاہ گام دنی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ ہے، یہ سادات کرام یہاں پر تشریف فرما ہے۔ یہ سب دیکھو اہل سنت کے ستارے، یہ وہ ہیں کہ اہل سنت کے بارے میں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان تو اللہ، ہے عین نور تیرا سب گھرانہ،
نور کا. سبحان یہ اللہ. علماء ہے, یہ حفاظ ہیں, یہ سادات اور علماء کی جماعت ہے. اہل سنت کے مذہب پر اپنے سادات میں سے, علماء میں سے جس کو پاؤ اس کا دامن کبھی نہ چھوڑو. بے سبحان شک اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کے دامن کو پکڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے گا. صراط مستقیم پر چلنے کا یہی ایک واحد رستہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ راہ خدا. خدا سبحان اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اس لیے زمانہ ایسا ہے کہ فیک اور ڈپلیکیٹ چیزوں سے محفوظ رہنا ہے. بے شک چاہے وہ علم کی دنیا ہو, چاہے وہ طریقت اور شریعت کے نام سے ہو, چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو, فیک چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج تو حدیثوں کو بھی فیک انداز میں بیان کیا جاتا ہے, قرآن کی تفسیروں کو بھی فیک بنا کر کے بیان کیا جاتا ہے. اس لیے اگر اوریجنل سننا ہے, حقیقت سننی ہے, تو حقیقت سنیں, اسی سے سننے ملے گی جس کے دل میں حب احمد رضا نظر آئے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ پہچان ایک ہندوستان والوں کے لیے ہے, یہ ہندوستان والوں کے لیے پہچان ہے کہ ان کے نقش قدم پر جاری رہنا. انہوں نے جو سادات کی عزت بتائی ہے, بنائی نہیں ہے بتائی ہے. سبحان اللہ. بنی ہوئی تو رسول اللہ کے زمانے سے ہے, بے شک بے شک. بتائی اعلیٰ حضرت نے ہے. علماء کی جو اہمیت بتائی ہے, اس نقش قدم پر رہو گے تو ہمیشہ انجینئر جیسوں سے بھی اور تاریخ ذلیل سب سے دور رہو گے. سمجھے آپ؟ یہ سارے لوگوں سے دور رہ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنا, یہی مسلک غوث اعظم ہے, بے شک. اور یہی ہندوستان میں مسلک خواجہ غریب نواز ہے. سبحان یہ اللہ. ملکوت والے لوگ ہیں, ملکوت والی طاقت کے اوپر یقین رکھو. قسم خدا کی, ہم یہاں ملک میں ضرور رہتے ہیں لیکن ہمارے عقیدوں میں ملکوت کا ایمان ہے. سبحان اللہ. یہ سبحان ملکوتی اللہ. ایمان کو سلامت رکھو. اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, سبحان اور اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بد مذہبوں سے اور ساری بدی والوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دیکھیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکر گزار بندے بنو گے تو نعمت تمہاری محفوظ رہے گی. شکر ہے کیا؟ سبحان اللہ. شکر کہتے اس کو ہے کہ اگر نعمت ملی ہے تو سنبھال کر کے رکھو. نعمت ملی ہے تو کیا کرو؟ سنبھال کر کے رکھو. جو نعمت ملی ہوئی نعمت کو نہیں سنبھالتا اس کی نعمت چھین جاتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی وقف کی زمینیں چھینی جا رہی ہے. کیوں؟ آپ پچھلے زمانوں میں جا کے دیکھو, کئی جگہوں پر مسلمانوں نے اس کی حفاظت ہی نہیں کی. بے شک جیسا اس کا یوز, قوم کو جیسا فائدہ ہونا چاہیے تھا, کیا لوگوں نے پہنچایا؟ جو اولیاء اللہ کے زمانے میں ان زمینوں سے جو فائدے ہو رہے تھے کیا آج ہو رہے ہیں؟ پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہاری وجہ سے گئی, معاذ اللہ, نہیں معاذ اللہ, ایسا نہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا درد ہوتا ہے کہ ایک اینچ بھی اگر پہلے جاتی تھی تو ایک سنی مسلمان اسے برداشت نہیں کرتا تھا. آج ایکڑوں کی ایکڑیں لوٹی جا رہی ہے اور انسان کی مستی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. اپنی شادیوں کے اندر وہی ڈی جے باجے, اپنی محفلوں کے اندر وہی غلط رسم و رواج, اپنے گھروں کے اندر وہی خرافات اور فضول خرچیاں, اپنی عورتوں کو وہی بے پردہ لوگوں کے سامنے نکالنا, نچانا. یہ ساری بے غیرتی کے کام اس مسلمان کو جب دیکھا جائے, اس کا چہرہ اور سنایا جائے کہ فلاں مزار کو شہید کر دیا, تب اس کا چہرہ دیکھنا. دوسرے ہی دن اگر اسی کے گھر شادی ہو, ڈی جے بجتا ہوا نظر آئے گا. تو کیا تمہیں دکھ ہوا ہے اس مزار کے شہید ہونے کا؟ اپنی مسجدوں کے جانے کا تمہیں غم کیا ہے؟ جب تمہیں غم ہے نہیں, جب تمہیں دکھ ہے نہیں, بلکہ دکھ اور غم کے صرف دکھاوے ہی دکھاوے ہیں, تو پھر جان لو جو رب ہے اسے ضرورت نہیں ہے, بے شک اور جو محبوب اس کے اولیاء ہیں وہ تو جنت میں پہنچ چکے ہیں. بے شک سبحان ان کو اللہ. بھی اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. انہیں سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہم گنہگاروں کو ہے, لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے ہی نہیں. جب احساس نہیں ہے تو ہوگا کیا؟ پہلے مسجدوں کو آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, قرطبہ کی اندلس کی مسجد, جامع بنی امیہ اور بغداد کی مسجد, ساری مساجد تاریخ میں بتاتے ہیں
کہ تاریخ کے حوالے سے آج بھی لکھا ہوا ہے کہ مسجدوں کا کام کیا تھا کہ وہاں صرف اللہ و رسول کا ذکر ہو، ساتھ ہی ساتھ علم و ہنر وہاں سے بٹتا تھا۔ باقاعدہ ایک ایک بڑی مسجد کے اندر اس شہر کے بڑے بڑے علماء، محدث، کوئی محدث ہوتے تھے، کوئی فقیہ ہوتے تھے، وہ آ کر کے بغیر کسی کی پرمیشن لیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ضرورت کیا تھی؟ سب جانتے تھے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سبحان اللہ ماشاء اللہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اس مسجد میں ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو اللہ نے اجازت دی ہے۔ بے شک تو سبحان اللہ اللہ نے کس کی اجازت دی ہے؟ اسی مسجد سے تعلیم عام کرو، اسی بے مسجد شک سے علم پھیلاؤ، اسی میں مجلسیں قائم کرو، اللہ و رسول کا ذکر کراؤ، درس دو، قرآن پڑھاؤ، یہ ساری چیزوں کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں۔ اب یہ مسجدوں کے اندر اگر امام کے اوپر پابندی ہو، اکثر و بیشتر، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں کا تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے شہروں میں دیکھا، ہر جگہ گھوم گھوم کر کے دیکھا کہ بڑی سے بڑی عالیشان مسجد، وہاں چاہا کبھی گئے، پبلک کو دیکھا کہ 10 منٹ درس حدیث دے سکتے ہیں، کہا نہیں، ٹرسٹیوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا نوبت آ گئی ہے؟ کیا ذکر خدا و رسول کے لیے اب ایسی چیزوں کی ضرورت پڑے گی؟ ہاں، تمہیں اس کی پابندی ضرور کرنی چاہیے تاکہ کوئی غیر مذہب والا آ کے کھڑا نہ ہو جائے، سبحان اللہ لیکن کم سے کم اہل سنت کے مذہب کے لیے مسجدوں کو کھلا ہونا چاہیے، مدارس کو کھلا ہونا چاہیے، درگاہوں کے ساری زمینیں ہیں کس کے لیے؟ یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان وہاں آئیں، اولیاء اللہ سے فیض حاصل کریں۔ کیوں نہیں؟ ایکڑوں ایکڑیں زمین ہوتی ہے، وہاں ہونا کیا چاہیے کہ ایک اپنے زمانے کا محدث بیٹھا ہو، عالم بیٹھا ہو، فقیہ بیٹھے ہوں، اور ایسے لوگوں کا وقت مقرر ہو کہ فلاں درگاہ کے چوکھٹ پر اتنے سے بجے اتنے بجے تک درس حدیث فلاں عالم دیا کریں گے۔ سبحان اللہ یہ ہوا اس کا اصلی یوز۔ غریب نواز اپنی زمین کا یوز ایسے کرتے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی زمینوں کا یوز ایسے کیا کرتے تھے۔ پہلے کی خانقاہوں میں یہ ہوتا تھا، اور اب ہوتا کیا ہے؟ اتنی بڑی 5 بیگھے اور ایکڑوں زمین کے اندر بیچ میں ایک ترازو رکھا ہوتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا رکھا ہوتا ہے؟ صرف ایک ترازو۔ کس لیے؟ عورتیں آئیں، لڈو سے منتیں اتاریں، اور پورا سال ایسے ہی، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ آج ایک سکوائر فٹ کی بھی بڑی قیمت ہے، اور ایسے میں ان اولیاء کے قدموں کی برکت سے، بادشاہ نے اسلام کے صدقے میں ہمارے پاس اتنی زیادہ زمینیں ہندوستان میں موجود ہیں۔ اللہ کرے ہر مسلمان کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق مل جائے۔ آمین جو کچھ بھی بیان ہوا اس کے اوپر دل سے سوچ کر کے عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمیں آپس کے بغض و حسد سے اور ہمیں تکبر سے بچائے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، تواضع انکساری کی توفیق عطا فرمائے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب مزار حضرت شاہ علی گامدنی کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت بہتر مدلل بیان ہوا مفتی صاحب قبلہ کا۔ اللہ سبھی کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مساجد کو واقعی اللہ تعالیٰ